ٹیمپل ٹائیگر اور کماؤ کے آدم خور۔ ٹیمپل ٹائیگر، کوئی فرد جو دیبی دہوڑا کے ریسٹ ہاؤس گیا ہو وہ شخص وہاں سے دکھائی دینے والے مناظر کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ یہ ریسٹ ہاؤس بھگوان کے پہاڑ کی چوٹی کے نزدیک بنایا گیا ہے۔ اس چھوٹے 3 کمرے والے ریسٹ ہاؤس کے برآمدے سے پہاڑی ڈھلوان کی صورت میں سیدھی دریائے پنار کی وادی کو جاتی ہے۔ اس وادی کے بعد پہاڑیاں پھر تہہ در تہہ اٹھنے لگتی ہیں، حتیٰ کہ برفانی چوٹیاں دکھائی دینے لگ جاتی ہیں۔ ہمیشہ برف سے ڈھکی رہنے والی یہ چوٹیاں ہوائی جہاز کی ایجاد سے پہلے ہندوستان کو اس کے شمالی ہمسایوں سے الگ رکھتی تھیں۔ کماؤ کے انتظامی صدر مقام سے لوہار گھاٹ کو ایک تنگ سی سڑک جاتی ہے۔ لوہار گھاٹ اس ضلع کا ایک سرحدی علاقہ ہے۔ یہ سڑک دیبی دہوڑا سے ہو کر گزرتی ہے اور اسی سڑک کی ایک شاخ دیبی دہوڑا کو الموڑا سے ملاتی ہے۔ اسی شاخ پر میں پانار کے آدم خور چیتے کا شکار کر رہا تھا، جس کے بارے میں آگے چل کر تفصیل سے بتایا جائے گا کہ مجھے الموڑا جانے والے ایک روڈ اوورسیئر نے بتایا کہ آدم خور نے دیبی دہوڑا میں ایک بندے کو ہلاک کیا ہے، سو میں دیبی دہوڑا کو چل پڑا۔ دیبی دہوڑا کو مغرب سے جانے والا راستہ کماؤ کی ڈھلوان ترین سڑکوں میں سے ایک ہے۔ شاید اس کو بنانے والے نے چوٹی تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ اختیار کرنے کا سوچا تھا۔ چوڑے موڑوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ سڑک تقریباً سیدھی ہی 8000 فٹ بلندی کو جاتی ہے۔ اس سڑک کو اپریل کی چلچلاتی دوپہر میں عبور کرکے جب میں تھکا ہارا ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں بیٹھا ڈھیروں چائے پیتے ہوئے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ دیبی دہوڑا کا پنڈت ملنے آیا۔ 2 برس قبل جب میں یہاں چمپاوت کی آدم خور کا شکار کر رہا تھا تو اس پنڈت سے میں نے واقفیت پیدا کر لی تھی۔ یہ پنڈت دیبی دہوڑا کے مندر کی دیکھ بھال اور پوجا پاٹھ کا کام کرتا تھا۔ چند منٹ قبل مندر سے گزرتے ہوئے میں نے رسمی چرواہا چرایا تھا اور پنڈت اس وقت اشلوک پڑھ رہا تھا اور اس نے سر ہلا کر میرے چڑھاوے کو قبول کیا تھا۔ اب عبادت سے فارغ ہو کر میرے پاس آیا اور میرے سگریٹ کو قبول کرتے ہوئے وہ برآمدے کی دیوار سے ٹیک لگا کر اطمینان سے گپ شپ کے لیے تیار ہو گیا۔ چونکہ میرا بقیہ دن فارغ ہی تھا اس لیے میں نے تفصیلی گپ شپ کا سوچا۔ پنڈت نے مجھے بتایا کہ مجھے غلط اطلاع ملی تھی۔ چیتے نے گزشتہ شب کوئی انسانی شکار نہیں کیا تھا۔ یہ بندہ پنڈت کا ایک مہمان چرواہا تھا جو الموڑا سے اپنے گاؤں کو جا رہا تھا، جو دیبی دہوڑا کے جنوب میں تھا۔ رات کے کھانے کے بعد چرواہے نے مندر کے چبوترے پر سونے کا ارادہ کیا۔ اگرچہ پنڈت نے اسے بار بار منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا۔ رات گئے جب مندر کے پیچھے والی چٹان کا سایہ مندر پر پڑنے لگا تو آدم خور رینگتا ہوا آیا اور چرواہے کو ٹخنے سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ تاہم بیدار ہوتے ہی اس نے چیخ ماری اور آگ سے جلتی لکڑی نکال کر اس نے آدم خور کو پیچھے ہٹایا۔ اس کی چیخ سن کر پنڈت اور کچھ لوگ اور بھی آ گئے اور انہوں نے مل جل کر چیتے کو بھگا دیا۔ چونکہ اس بندے کے زخم زیادہ گہرے نہ تھے، بنیے نے اس کی مرہم پٹی کی اور وہ بندہ اپنے گاؤں کو اگلی صبح چل دیا۔ پنڈت کے مشورے پر میں نے فیصلہ کیا کہ دیبی دہوڑا ہی رکوں۔ مندر اور بنیے کی دکان پر ہر روز 2 دور دراز دیہاتوں کے لوگ آتے تھے۔ یہ دیہاتی ہر طرف میری آمد کی خبر پھیلا دیتے۔ اس طرح کسی بھی انسان یا مویشی کی ہلاکت کی صورت میں مجھے فوراً ہی اطلاع مل جاتی۔ جب پنڈت روانہ ہونے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کوئی شکار مل جائے گا؟ میرے ساتھی بہت دنوں سے بغیر گوشت کے تھے اور دیبی دہوڑا کے بازار میں گوشت بکاؤ نہیں تھا۔
اس نے جواب دیا کہ ہاں، مندر کا شیر ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس شیر کو ہلاک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ تو وہ ہنسا اور بولا کہ صاحب، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ آپ اس شیر کو مارنے کی کوشش کریں، لیکن نہ تو آپ اور نہ ہی کوئی اور کبھی بھی اس شیر کو ہلاک کر سکے گا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے دیوی دھوڑا کے مندر کے اس شیر کے بارے میں سنا۔ آگے چل کر آپ کو مزید بتائیں گے کہ اس شیر کے شکاری کا تجربہ میری زندگی کی یادگار ترین تجربات میں سے ایک ثابت ہوا تھا۔